السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے دجال کون کب کہاں، ایپیسوڈ 38۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اس عبارت کو غور سے پڑھا جائے تو مضمون کے شروع میں دیے گئے تینوں سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں۔ دجال کون ہے، کہاں ہے، کب برآمد ہوگا۔ لیکن فی الحال ہم ان تینوں کی تشریح نہیں کرتے، اس وقت ہم پہلے سوال پر چل رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگرچہ امریکہ کی دجالی خصوصیات میں شک نہیں، لیکن وہ دجال نہیں۔ البتہ امریکہ کی تہذیب جو سراسر مادیت پرستی پر قائم ہے، دجالی تہذیب ضرور ہے، بلکہ دجال اپنے ظہور کے بعد جو کام دنیا میں کرے گا، امریکی استعمار یہود کے ورگلانے سے دجال کو سچا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ دجال کو حقیقی آسمانی خدائی کے مقابلے میں فرضی زمینی خدائی کے لیے جو وسائل درکار ہیں، صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پورا مغرب انہیں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے، اور یہودی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نت نئی حیرت انگیز چیزیں ایجاد کر کے اس کی عالمی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ دجال نہیں، کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں، ایک متعین شخص کا نام ہے۔ آئیے ذرا ایک نظر ان احادیث پر جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال اکبر مسیح کاذب ایک مخصوص حلیہ رکھنے والا انسان ہوگا۔ وہ دجال مسیح کاذب ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا کانا ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی آنکھ لٹکتے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے، اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ مذکورہ بالا احادیث صراحت کے ساتھ مسیح دجال کے خود و حال اور شخصیت پیش کرتی ہیں۔ ان کے مطابق دجال ایک نوجوان ہوگا، وہ تنومند اور بھاری بھرکم ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور بہت چھوٹے کٹے ہوئے ہوں گے، اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکتا ہوا دانہ، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ نیٹو کے جو ٹینک خلیج کی جنگ اور کوسوو کی جنگ میں استعمال ہوئے، ان پر لفظ کفر لکھا ہوا تھا۔ ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن وہ کافر کا لفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیں گے، جبکہ کافر آکسفورڈ کا گریجویٹ ہو یا ہارورڈ کا ماسٹر، وہ یہ لفظ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس ایمان کی برکت اور کفر و نفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام دیں؟ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا، وہ اتنا ہی اس کے چنگل میں پھنسے گا، کیونکہ عصری تعلیم اقلیت پسندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ واجبی دینی تعلیم والا مومن ہوگا، وہ اس سے اتنا ہی محفوظ رہے گا، کیونکہ دینی تعلیم اقلیت کے پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور روحانیت سکھاتی ہے۔ اب یہ لفظ کس انداز میں لکھا ہوگا، تجریدی انداز میں ہوگا یا قابل ادراک انداز میں، اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلا نہ کر سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سچے خیر خواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس کتاب کے آخری مضمون میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس سے آگے کا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔